एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और हम देखेंगे कि दिसंबर के महीने में क्या सिचुएशन रहेगी जबकि साल का इख्तिताम होने जा रहा है। और ये रीडिंग होगी फॉर एरीज, सन, मून एंड असेंडेंट। रीडिंग एज़ यूजुअल रिलेशनशिप के लिए भी होगी और करियर के लिए भी। और मेरे पास एडवाइस के 2 कार्ड्स मौजूद हैं फॉर द रिलेशनशिप एंड सिमिलरली आई हैव ओवर हियर 2 कार्ड्स फॉर द करियर मैटर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करूँगी मैं रिलेशनशिप के साथ और इसको मैं साइड पे कर देती हूँ फॉर द टाइम बीइंग और हम यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि कोई जो एरीज़ हैं वो शायद किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। ये ख़ास तौर पे कैंसर या स्कॉर्पियो हो सकता है। और आप लोगों के दरमियान में मामलात जो हैं वो कुछ उलझे हुए मालूम हो रहे हैं, इस सेंस में कि जैसे रिलेशनशिप जो है वो ऑन एंड ऑफ की कैफियत में है। कभी ठीक हो जाता है, फिर नहीं, फिर ठीक हो गया, फिर नहीं, इस तरह से। तो अब उसका नतीजा ये निकला है। अच्छा, इसमें चूँकि ये बात समझने की ज़रूरत है कि एरीज़ जो हैं वो पिछले काफ़ी अरसे से ख़ुद भी सफ़र कर रहे थे, क्योंकि मार्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है नवंबर के बाद से, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मार्स की पोजीशन जो है वो मज़ीद फर्दर बेहतर होती चली जाएगी। तो जब आपका अपना असेंडेंट लॉर्ड जो है, अगर आप एरीज असेंडेंट हैं, तो अगर आपका अपना असेंडेंट लॉर्ड ही एक बुरी पोजीशन के अंदर हो तो फिर खामखा के मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं और वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा, आप ये कह लें, सेंसिटिव हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, और इसको अपनी फीलिंग्स का या अपने इमोशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल होगा और ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के किसी पर्सन के साथ आप डील करते हुए लग रहे हैं। और चूँकि मामलात आप लोगों के दरमियान में कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, सो बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि ये पर्सन अब जो है वो आपसे मायूस होके तो काम में बिज़ी है। इसने अपने लिए जो भी इसका काम है, करियर है, स्टडीज़ हैं, जॉब है या जो भी है, ठीक है, ये उसके अंदर मसरूफ़ हो चुके हुए हैं। दूसरी बात ये कि ये पर्सन भी कोई ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है जो कि जिसके साथ आपके ताल्लुकात डेवलप ही वर्क स्पेस के ऊपर हुए हैं, जो शायद आपके साथ काम करते हों, शायद आपके साथ पढ़ते हों, शायद आप किसी जगह पे इकट्ठे कुछ सीखने के लिए जाते हों। तो इस तरह का कुछ, इस तरह की किसी जगह के ऊपर ताल्लुकात बने हुए जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और पिछले कुछ अरसे के दौरान ये टाइम पीरियड जो है ये मिड ईयर से लेके अब तक का हो सकता है, जहाँ पे ये पर्सन के साथ फिर आपके मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए और फिर आप और ये पर्सन जो है ये अलहदा हो गए। ये यहाँ पे काफ़ी क्लियरली सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। अब आने वाले दिनों में दिसंबर के एंड तक की जो सिचुएशन है, एक तो पहली बात तो ये कि चेंज बहरहाल आ रहा है। एक्लिप्स जो है वो 4 को लग रहा है, ज़ाहिरी बात है ये भी बहुत ज़्यादा इसका भी इफ़ेक्ट होगा। दूसरी बात ये कि मार्स की पोजीशन बेहतर हो रही है, दिसंबर के एंड तक जुपिटर की पोजीशन बेहतर होगी, जो असल में सिचुएशन के अंदर जो है वो कोई ना कोई डिफरेंस लेकर आएगी, पॉजिटिव डिफरेंस। और यहाँ पे जो एक पेन की सी कैफियत है, दुख है, बिट्रेल का या धोखे का या हर्ट की फीलिंग है, ये सब चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों के दरमियान से निकलती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन करना इसमें जो आपको है वो ये है कि एक तो ये कि आपको बहरहाल एक्सक्यूज़ करना होगा। नज़र कम से कम कार्ड्स को देख के नज़र ये आता है कि आपको ही ये इनिशिएशन करनी पड़ेगी। शायद आप ही की कुछ ना कुछ कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से नाराज़गी यहाँ पे इस हद तक पहुँच गई है, क्योंकि जो पर्सन ऐसा सच नज़र आ रहा है वो बहुत काइंड और लविंग और जेनरस टाइप का पर्सन नज़र आ रहा है। वाटर साइन जो है वो हार्श नहीं होते हैं, ठीक है, वो बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं। और दूसरी बात ये कि ये भी मुमकिन है कि ये पर्सन जो है वो अब इसके ऊपर आपको थोड़ी सी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़े। इनके साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने में आपको थोड़ी सी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़े, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पहले होने वाले जो वाक़यात हैं वो इनके दिल में या इनके जहन में मौजूद हैं और आपको उसको भी न्यूट्रलाइज़ करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे डेथ का कार्ड मौजूद है और ये आप ये समझ लें कि
یہ ڈیتھ کا کارڈ جو ہے بیسیکلی 4 دسمبر کے جو ایکلپس ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اور کیونکہ یہ ایکلپس جو ہے یہ اسکارپیو میں لگ رہا ہے، سو آپ کے اس سے پہلے کے جو بھی حالات ہیں، جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنی بھی مسائل ہیں، اس ایکلپس کے لگنے کے بعد وہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور مجھے اس بارے میں ضرور آپ بتائیے گا اینڈ آف دا منتھ تک کہ کتنے % امپرومنٹ ہوئی ہے، لیکن آپ نے اپنی جگہ پہ بھی کچھ فیصلے کیے ہیں اور آپ کو کرنے پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلے آپ کو اپنے مزاج کے حوالے سے کرنے پڑیں، اپنی روٹین کے حوالے سے کرنے پڑیں، کچھ نہ کچھ ایسی باتیں جو کہ بہرحال آپ کے اختیار میں ہیں اور آپ کو وہ کرنی بھی ہیں اور کرنی بھی چاہیے، ٹھیک ہے، ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے۔ اب جو ایڈوائس کے کارڈز ہیں وہ دونوں کارڈز جو ہیں وہ کمیونیکیشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بات چیت کرنی ہے۔ یہاں پر جو ڈیفیکلٹی ہے یا آبسٹیکل ہے وہ بھی کارڈ جو ہے وہ کمیونیکیشن کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی کہ بات چیت کرنا آپ لوگوں کے لیے پرابلمٹک ہے، اتنا ایزی نہیں ہے، اور اسی کو ایزی بنانا ہے آپ نے۔ جو ایڈوائس ہے پہلی، بیلنس اسپرچویلٹی اینڈ پریکٹیکلٹی، یہ فل مون ان پائسز ہے۔ میں نے جیسے کہ کہا کہ واٹر سائن کوئی انوالو ہے اس ساری سچویشن کے اندر، سو آپ کو مطلب یہ کہ اس بات کو آپ ایسے نہیں لے سکتے کہ بالکل ہی 2+2 4 کریں اور ایک ایموشنل سائڈ کو چھوڑ دیں، یا ٹوٹلی ایموشنل سائڈ پہ چلے جائیں اور پریکٹیکل لائف کی سب باتیں چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال بیلنس آپ کو اس کے درمیان میں بنانا پڑے گا۔ اور دوسرا کارڈ بہت ہی خوبصورت ہے، یو آر ویری کلوز ٹو اچیونگ یور گول۔ یہ جو کارڈ ہے یہ اشارہ کر رہا ہے جو ٹائم پیریڈ کا، میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ 3rd ویک آف ڈسمبر جو ہے وہ یقیناً اس صورتحال کے حوالے سے امپورٹنٹ ہوگا، یا یہ کہہ لیں کہ 3rd ویک آف ڈسمبر سے آپ کو یقیناً سچویشن کے اندر بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کریئر کے معاملات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اچھا جی، کریئر کے معاملات جو ہیں وہ کچھ ایسے ہیں جہاں پہ ماضی میں ہونے والی جو چیزیں ہیں یا پلاننگز ہیں یا یہ کہہ لیں کہ ڈاکومنٹیشن ہے یا فیزیبلٹی کسی چیز کی بنی تھی، تو وہ اس کے اوپر کچھ بہت زیادہ کام نہیں ہو سکا، اور اس کی ریزن جو ہو سکتی ہے وہ پیسوں کی کمی ہو سکتی ہے، اس کی ریزن جو ہے وہ آپ کو کوئی مناسب پارٹنرشپ نہیں ملی، لوگ ایسے نہیں ملے جو انویسٹ کر سکتے، یہ ہو سکتی ہے۔ اور یقیناً آپ نے پچھلے تقریباً 10 مہینوں کے اندر کافی زیادہ اس لحاظ سے سفر کیا ہے۔ اب اس مہینے کے اندر ایک دفعہ پھر آپ کو کوئی نئی اپرچونٹی ہو سکتا ہے کہ ملے۔ یہ اپرچونٹی کوئی آئیڈیا ہو سکتی ہے، یہ اپرچونٹی جو ہے یہ کوئی انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، بہت بڑی تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، جہاں پہ کوئی آپ کے کام کے اوپر، آپ کے کسی پروجیکٹ کے اوپر، آپ کے اپنی ذات کے اوپر کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ کرے۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ شاید اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹریولنگ بھی ایسوسیٹڈ ہو اس کام کے حوالے سے، سو مینٹلی اپنے آپ کو ٹریولنگ کے لیے تیار رکھیے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا اینڈ آف دا منتھ تک جاتے جاتے کچھ ایسے عجیب سا مسچیویس سا کچھ ہو، کوئی پرسن اس قسم کا ہو جو کہ آپ کے ارد گرد پھر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ریلائبل نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 3 لوگ ہوں جو کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہوں اور اس میں سے پھر وہ ایک کوئی پرسن جو ہے وہ نکل جائے، اس بات کی کافی زیادہ پاسبلٹی ہے۔ آپ کے اپنے اینڈ کے اوپر جو کام کی صورتحال ہے، آپ وہ کام کر رہے ہیں، آپ کے اپنی ایکسپرٹیز بھی بڑھا رہے ہیں، اپنے پروجیکٹس بھی بنا کے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بات ہے یہ ایک آپ یہ کہہ لیں ایک سیٹ بیک ہو سکتا ہے کہ اگر 3 لوگوں نے مل کے کام کیا ہے یا کام سٹارٹ کیا ہے تو ان میں سے کوئی ایک پرسن جو ہے وہ نکل جائے، لیکن بہرحال بظاہر یہ سیٹ بیک ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی ان لانگر رن یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور آپ کے فائدے کی بات ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو باہر جانے کا کوئی سلسلہ بن جائے، اور یقیناً آپ کو اس آفر کو سیریسلی کنسیڈر کرنا چاہیے، یہ یقیناً آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ جو آپ کے لیے کارڈز ہیں یہاں پہ ایڈوائس کے، پہلا کارڈ جو ہے وہ انلائٹنمنٹ کا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اوپن کریں، اپنے ہارٹ چکرا کو، اپنی ہارٹ سپیس کو اوپن کریں۔
جس طرح بچے بڑی خوش دلی سے ہر چیز کو ویلکم کرتے ہیں، یو نیڈ ٹو ویلکم ان دیٹ مینر. اور جو بھی تبدیلیاں اس ایکلپس کے حوالے سے آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں اس کے بارے میں پریشان مت ہوں. الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ ود دا ٹائم آپ کو سمجھ آتا جائے گا کہ کون سی چیز کیوں چینج ہوئی. کوئی بھی چیز جو ہے اس کی تبدیلی کے پیچھے یونیورس کا کیا پرپس تھا. کوئی بھی چیز جو ہے وہ بغیر پرپس کے نہیں ہو رہی ہوگی، لیکن جب تک آپ فیتھ نہیں رکھیں گے یونیورس کے اوپر، جب تک آپ اپنے آپ کو اوپن نہیں کریں گے، یا تو چیزیں پراپرلی چینج نہیں ہو پائیں گی، یا ڈیولپ نہیں ہو پائیں گی، یا آپ کی ریزسٹنس کی وجہ سے آپ کو تکلیف زیادہ ہوگی. سو نو ریزسٹنس، جو بھی ہو رہا ہے جسٹ لیٹ اٹ بی. دوسرا جو ہے وہ وینٹی کا کارڈ ہے، جو کہ اس 7 آف سورڈز کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایسوسیٹ ہو رہا ہے. اور اگین میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ سے جیلسی فیل کریں، ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوں، لیکن اس فائدے میں اگر آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سو اگین بات پھر انلائٹنمنٹ پہ آ جاتی ہے کہ جو ہو رہا ہے جسٹ لیٹ اٹ بی. جو جا رہا ہے زندگی سے اس کو جانے دیں. جو معاملات ختم ہو رہے ہیں زندگی کے اس کو ختم ہونے دیں. اس کے بارے میں پریشان ہونے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. الٹیمیٹلی وہ آپ کے ہائیسٹ گڈ کے اندر ہو رہا ہے. سو یہ تھی ریڈنگ جو ایریز لوگوں کے لیے تھی. ایریز سن مون اینڈ اسینڈنٹ، ریلیشن شپ اینڈ کریئر بیسڈ ریڈنگ. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.